اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو یعنی 10 رمضان المبارک کو کائنات کی وہ خوش نصیب عورت خاتون اول زوجہ اول میرے نبی کی پہلی بیوی حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ان کا انتقال ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی، آپ کے نکاح میں آنے والی عرب کی مالدار ترین خاتون تھی اور مشہور تاجرہ تھی۔ ان کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے۔ بیٹا ان کا نہیں تھا، تو جب والد کا انتقال ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا وہ تجارتی سلسلہ چلانا شروع کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آپ خود تجارت کے لیے نہیں جاتی تھی عورت ہونے کی وجہ سے، آپ اپنا مال جو ہے تاجروں کو دیا کرتے تھے کہ مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، تجارت کر کے آؤ، جو نفع ہوگا آدھا تم لے لینا آدھا مجھے دے دینا۔ اور تاجروں سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کی سہیلی تھی حضرت نفیسہ جو بعد میں مسلمان ہوئی، وہ رابطے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ آواز پڑی کہ ہاشمی ایک نوجوان ہے، ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے کہ جس کی امانت اور جس کی دیانت سچائی پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے رابطہ کیا، اور یہی رابطہ آپ سے تعلق اور ازدواجی زندگی کا ذریعہ بنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدیجہ کا پیغام ملا کہ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جاؤ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اس وقت حالات بڑے ٹائٹ تھے، قحط کا دور تھا، تو ابو طالب نے بخوشی اجازت دی کہ چلے جاؤ، حالات کا تقاضا ہے کہ تجارت کی جائے، کچھ نفع کما کے لایا جائے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر قافلے میں تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ نے اس سفر میں اپنے غلام میسرہ کو بھی نبی پاک کے ساتھ بھیجا کہ تم جانا اور اس ہاشمی نوجوان کے ساتھ ساتھ رہنا، اس کا طریقہ تجارت دیکھنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا دیکھنا، اور ساری کارگزاری آ کے مجھے سنانا کہ کس طریقے سے یہ ہاشمی نوجوان کس سچائی اور دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ یہ تجارت کر رہا۔ اب جب شام کی منڈی میں پہنچے تو بہت بڑی منڈی لگتی تھی،
اب مختلف سٹائل لگ جاتے. ابو طالب بھی ساتھ تھا اس قافلے میں. ابو طالب کہتے ہیں بہت سارے سٹائل لگتے تھے، لیکن سب سے زیادہ رش عبداللہ کے در یتیم کے سٹائل پر ہوا کرتا تھا، اور چٹکیوں میں سودا ختم ہو جاتا تھا. اور میرے اس یتیم بھتیجے کے سٹائل پر آنے والوں کی نظر مال سے زیادہ صاحب مال پر ہوا کرتا تھا. حضور کا چہرہ یہ کشش جو ہے ان کو قائل کر دیتے، اور وہ بغیر کسی قیل و قال کے سودا سلف لے جاتے تھے. پھر جب حضور واپس مکہ آتے تو یہاں بھی مشہور منڈی لگتی تھی، عکاظ کا بازار جس کو کہتے ہیں. وہاں بھی سب سے زیادہ رش اس ٹال پہ ہوتا تھا جس ٹال پہ حضور رحمت عالم موجود ہوا کرتے تھے. اب جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو اتنا نفع ہوا کہ ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو تجارت کی، جو پہلے تاجروں کو مال دے کر بھیجا، کوئی اتنا نفع کما کے نہیں لا سکا جو محمد عربی کما کے لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اوپر سے میسروں نے بھی عجیب و غریب کارگزاری سنائی کہ یہ تو عجیب نوجوان ہے. جہاں ہماری دھوپ سے گزر ہوتی تو میں دیکھتا کہ بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا تھا. جدھر کو یہ ہاشمی نوجوان جاتا بادل کا ٹکڑا اسی پر سایہ کیے ہوئے جاتا. اور پھر حضور کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری کی ساری کارگزاری سنائی تو خدیجہ الکبریٰ جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اب جب حضور کے بارے میں میسرہ سے ساری باتیں سنی اور وہ نفع دیکھا کتنا زیادہ نفع کما کے لائے، تو خدیجہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس شخص کے ساتھ نکاح کیا جائے. یہ غیر معمولی شخص ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں. چنانچہ اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے مشورہ کیا کہ میں یہ ارادہ رکھتی ہوں. جی موٹر بند کرو. نفیسہ نے کہا یہ کام میں کر دوں گی، کوئی مشکل نہیں ہے. نفیسہ حضور کے پاس آئی اور کہا محمد بن عبداللہ، اس وقت حضور ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ 25 سال آپ کی عمر ہو گئی. کہا میں فقیر غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، لیکن یہ فقیری مجبوری کی نہیں تھی، یہ اختیاری فقیری تھی. حضور نے خود اپنے لیے فقیری کو پسند فرمایا. مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہے. کہا اگر ایک عورت جو حسن و جمال کی پیکر بھی ہے، جو شرم و حیا کی پیکر بھی ہے، جو مالدار ترین بھی ہے، جس کا خود اپنا مطالبہ بھی ہے کہ میں حضور محمد ابن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کا بھیجا ہوا پیغام نکاح قبول کر لیا. خدیجہ نے اپنے خاندان کے بڑے بندے بلائے. حضور رحمت عالم اپنی چچا اور چند آدمیوں کی معیت میں وہاں گئے. کائنات کی خوش نصیب عورت کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات میں سے افضل ترین انسان محمد عربی کا انتخاب ہو گیا. نکاح ہوا. ابو طالب نے اس دور کے رسم و رواج کے مطابق نکاح کیا. اب حضور اٹھ کر جانے لگے تو خدیجہ نے فرمایا کہاں گھر جا رہا ہوں؟ کہا نہیں، وہ میرے بہت سارے اونٹ چل رہے ہیں، ان میں سے اونٹ لے کر آئے اور ذبح کرے اور لوگوں کو ولیمہ کھلائے.
یہ مال میں کہاں خرچ کروں گی؟ یوں حضرت خدیجہ میرے نبی کی زوجہ بنی اور پہلی زوجہ بنی، خاتون اول بنی، اور پھر وہ اپنا سارا مال حضور رحمت عالم پہ قربان کر دیا۔ وہ ناز و نعم میں پلنے والی، ہیرے جواہرات سے کھیلنے والی، جب حضور کے خانوادے میں آئی، حضور کے گھر میں آئی، تو فاقوں پہ فاقے برداشت کیے جا رہی ہیں۔ سارا مال قربان کر دیا۔ نبوت کے ملنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، آبادی سے دور چلے گئے، دیکھے قافلہ ہے، لوگ بیچارے بڑے غریب ہیں، جسم پر پورا لباس بھی نہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے دبلے پتلے لاغر ہیں۔ حضور کو بڑا دکھ ہوا، حضور غم زدہ گھر واپس آئے، آ کے لیٹ گئے۔ خدیجہ نے جب حضور کو غمگین دیکھا، وہ دیکھنا کب چاہتی تھی اس کو غمگین، آ کے پاس بیٹھی اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ایک قبیلے کو دیکھ کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان کی مدد کر دوں۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یہ کون سے مشکل کام ہے، جائیے اور سرداران قریش میں سے فلاں فلاں کو بلا کے لائیے۔ حضور ان کو بلانے گئے، جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کی اتنی بڑی ڈیر لگا دی کہ حضور ایک طرف بیٹھ گئے تو دوسری طرف سے نظر نہیں آتے تھے، اور ان لوگوں کو گواہ بنا کے خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ سارا مال میں نے محمد عربی کو ہبہ کر دیا، یہ جہاں چاہے اس میں سے خرچ کرے۔ یہ سخاوت ہے خدیجہ کی۔ اور پھر زندگی کے ہر موڑ میں، ہر دکھ درد اور غم میں خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی کو وہ تسلی دی ہے کہ جس سے حضور کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا، اور حضور مصائب کے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے لیکن حضور کو پرواہ بھی نہ ہوتی۔ جب پہلی بار حضور نبوت کے ملنے سے پہلے غار حرا چلے جایا کرتے تھے، کئی راتیں وہاں خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، اور خدیجہ آپ کے لیے 2-3 دن کے بعد کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ اسی اثناء میں جب حضور وہاں محو عبادت تھے، جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی پہلی وحی لے کر نازل ہوا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ غار حرا میں یہ پہلی 5 آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی۔ جبریل پہلی بار حضور کے سامنے آئے اور مخاطب ہوئے، اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضور جبریل نے حضور کو اپنی سینے سے لگا کے دبایا، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا پڑھیے۔ پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر جبریل نے دبایا، تیسری بار دبایا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے میرے محبوب اپنے رب کے نام سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔
جب جبریل چلے گئے حضور گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے خدیجہ کے پاس اور فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پہلی بار فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر فرشتے نے 3 بار دبایا بھی تھا۔ ہاں، کائنات کی وہ خوش نصیب خاتون، وہ خوش نصیب عورت رحمت عالم کے سرہانے بیٹھ گئی اور تسلیاں دینے لگی۔ کس انداز میں تسلی دی؟ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں اس مشکل گھڑی میں خدیجہ کے ان جملوں نے مجھے وہ تسلی دی، ساری دنیا بھی مجھے تسلی دی دیتی، مجھے سکون نہ ملتا جتنا سکون مجھے خدیجہ کے ان جملوں سے ملا ہے۔ خدیجہ نے حضور کو فرمایا سرہانے بیٹھ کر، کلا واللہ، عجیب جملے ہیں، حضور کی تعریف کر رہی ہیں۔ خدیجہ نے فرمایا میرے محبوب کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے سرتاج، میرے محبوب، آپ تسلی رکھیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غم زدوں کا غم بانٹنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کر دینے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی گم شدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو حق کے لیے مشقتیں اٹھانے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسی صفات رکھنے والے کو رب تعالیٰ ضائع کر دے؟ ایک سانس میں حضور کی یہ ساری تعریف بیان کر دی اور ایسی تسلی دی۔ حضور فرماتے ہیں ساری دنیا بھی اس موقع پر مجھے تسلی دیتی، مجھے وہ سکون اور اطمینان نہ ملتا جو خدیجہ کے ان جملوں سے مجھے ملا ہے۔ پھر خدیجہ نے یہاں سے ابتدا ہوئی، حضور نے اعلان نبوت کیا۔ توجہ ہو تو جملہ کہہ دوں، خدیجہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا۔ جب خدیجہ کی شادی حضور سے ہوئی، حضور کی عمر 25 سال تھی اور حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو محمد بن عبداللہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ پھر جب حضور محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے تو خدیجہ نے آپ کو دیکھا، آنکھوں کے سامنے بنے ہیں۔ اور خدیجہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ وحی کی پہلی 5 آیات جو جبریل کی زبان سے میرے نبی نے سنی، میرے نبی کی زبان سے سب سے پہلے وہ آیت حضرت خدیجہ نے سنی۔
اور عورتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر یہاں سے آغاز ہوا، حضور نے جب اعلان نبوت کیا، مصائب و آلام کا، دکھ اور تکلیفوں کا دور شروع ہوا۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے شہر کے لوگوں سے ستائے ہوئے گھر آتے تو حضرت خدیجہ عجیب و غریب جملوں سے آپ کو ایسی تسلی دیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے غم دور ہو جاتے، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کی وفات کے بعد خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ منہ الولد۔ رحمت عالم نے فرمایا خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور خدیجہ نے اپنے مال سے میری امداد کی، میرا تعاون کیا جب لوگوں نے اپنے مال سے مجھے محروم کیا۔ شادی بنو ہاشم میں 3 سال قید گزارے میرے نبی نے، بڑے مشقت کے سال تھے، اور یہ 3 سال خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ گزارے، فقر و فاقے میں گزارے، ساری زندگی ساتھ دیا۔ 25 سال حضور کے ساتھ رہی، اور حضور نے فرمایا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اللہ نے خدیجہ کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضور کی 7 اولاد تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ان میں سے 6 اولاد حضور کی حضرت خدیجہ سے تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم۔ یہ 6 اولاد حضور کی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ یہ ماریہ قبطیہ حضور کی باندی تھی، پھر حضور نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا۔ ساری اولاد خدیجہ سے ہے۔ اور حضرت خدیجہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جب تک یہ حضور کی زندگی میں رہی، ان کی وفات تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ کوئی بھی مجلس ہوتی گھر میں، حضور اکثر فرمایا کرتے تھے واہ خدیجہ، واہ خدیجہ، خدیجہ تیری کیا بات ہے، تیرے جیسے کون ہو سکتا ہے خدیجہ۔ ایک مرتبہ اماں فرماتی حضور بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے، تو میں گئی، میں نے کہا میرے محبوب، میرے سرتاج کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے؟ فرمایا مجھے آج خدیجہ بہت یاد آئی ہے، اس کے وہ احسانات مجھے یاد آ رہے ہیں، اس کی وہ تسلیاں یاد آ رہی ہیں۔ اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کوئی گوشت، کوئی بکرا یا بکری ذبح فرماتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا تو فرمایا خدیجہ ان کو گوشت بھیجا کرتی تھی، آج خدیجہ نہیں ہے تو میں خدیجہ کی محبت میں اس کے طریقے پہ عمل کر کے میں ان کو گوشت بھیجتا ہوں۔
10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے خدیجہ کو قبر میں اتارا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ دنیا کی یہ خوش نصیب عورت 10 رمضان المبارک کو اللہ کے حوالے ہوئی، اللہ سے ملاقات کی۔ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دے اپنی ماں کی شان پر۔ شاعر کہتا ہے کر دینا ہماری تو شفاعت سر محشر، کر دینا ہماری تو شفاعت سر محشر، ہم ہیں تیرے ادنا سے غلامان خدیجہ، ہم ہیں تیرے ادنا سے غلامان خدیجہ، اور عاجز ہے تیرے در تیری آل کا نوکر، عاجز ہے تیرے در کا تیری آل کا نوکر، رکھنا میری محشر میں یہ پہچان خدیجہ، رتبے میں عجب اعلیٰ و ذی شان خدیجہ، اول جو ہوئی صاحب ایمان خدیجہ۔ اللہ ہماری ماں کی قبر پر اربوں خربوں لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ خدیجہ سمیت ساری ازواج مطہرات کا ہمیں احترام نصیب فرمائے، حضور کی آل کی بھی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اولاد کی بھی محبت نصیب فرمائے، حضور کے اصحاب کی بھی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔